الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على بابا سے بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پیش فرمانے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سب یہاں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے موسم میں سخت دھوپ میں عیدگاہ کی طرف آنے والے تمام مسلمانوں کی حاضری آمد کو قبول فرمائے اور اس کے صلے میں اللہ ہم تمام کی مصیبتوں کو دور فرمائے. جو کی بات عید الاضحیٰ کی ہے، قربانی کی ہے، اعصار کی ہے اور قربانی اللہ کی قربت، اللہ کے تقرب کا نام ہے. جو چیز اللہ سے قریب کر دے یا ذریعہ بنے اسی کو قربانی کہتے ہیں. کبھی مالی اعتبار سے تقرب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، کبھی بدنی اعتبار سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. کبھی نسلوں کے ذریعے ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کا منشا رکھتے ہیں. الگ الگ انداز. بہرحال اللہ مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اور سماج نسلوں کے اعتبار سے بھی اللہ اپنے بندوں کو اپنی قربت، اپنا تقرب، اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی محبت دیتا رہا ہے اور قیامت تک عطا فرماتا رہے گا. اب ایک ایسے نبی جو اولو العزم نبیوں میں جن کا شمار، جلیل القدر نبی، جن کی پوری حیات طیبہ، پوری زندگی اعصار قربانی کے ابتدا سے بھرپور ہے. کبھی ان کی زندگی میں عیش و عشرت، مال و منال کی فراوانی، سکون، محلات، یہ ساری چیزیں آپ ان کی حیات میں نہیں دیکھ سکتے. ہاں، حضرت ابراہیم کی حیات میں جب بھی دیکھیں گے آپ تو قربانی دیکھیں گے، اعصار دیکھیں گے. راہ خدا میں جذبات کے اعتبار سے آپ ان کی قربانیاں مشاہدہ فرمائیں گے. اللہ فرما رہا ہے یاد کرو کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا. تو یہاں ابتلاء و آزمائش حضرت ابراہیم کی ہو رہی ہے. یاد رکھیں آج سارے بندگان خدا یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری آزمائش دے رہا ہے، ہمیں پرکھ رہا ہے، ہماری ابتلا کر رہا ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے کہتا ہے، اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے چند باتوں سے، کلمات سے ابراہیم کو آزمایا. اور یاد رکھو ابراہیم نے اس آزمائش کو، اس ابتلا کو پورا کر کے دکھایا. وَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے میں نے ابراہیم کو امام بنا دیا. ابراہیم پلٹ کر کہتا ہے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری نسلوں کو، میری اولاد کو بھی تو اس امامت کے منصب سے فارغ و فائق فرما دے. تو آواز قدرت آئی کہ اے ابراہیم تیری ذریت میں یقیناً میں امامت اتار دوں گا،
تیرے ابتلا و آزمائش کے سرے میں تجھے میں نے امامت دی اور تیری نسلوں کو بھی امامت دوں گا، بس شرط اتنی سی ہے کہ تیری نسلوں میں، تیری اولاد میں، تیری ذریت میں کوئی اگر ظالم ہو گیا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ظلم قیامت کے دن تاریک اور سیاہ صورت میں ہوگا۔ ظلم کا چہرہ ہمیشہ سیاہ رہتا ہے، ظلم کا چہرہ ہمیشہ کالا پڑ جاتا ہے، ظلم کا چہرہ ہمیشہ بھیانک رہتا ہے، ظلم کا چہرہ یہاں بھی ذلیل و خوار کر دیا جائے گا اور بروز حشر بھی اسے تاریکیوں میں دبا دیا جائے گا۔ یاد رکھے اگر کسی کا چہرہ روشناس اور چمکدار اور تابناک رہے گا تو وہ مظلوم کا چہرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید کا چہرہ کالا پڑ گیا، حسین کا چہرہ آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ ابراہیم کا چہرہ روشن رہا اور یہاں بھی تھا اور قیامت میں بھی رہے گا۔ نمرود کا چہرہ یہاں بھی سیاہ تھا، وہاں بھی سیاہ رہے گا۔ فرعون کا چہرہ یہاں بھی سیاہ تھا، وہاں بھی سیاہ رہے گا۔ موسیٰ کا چہرہ یہاں بھی چمکدار تھا، وہاں بھی چمکدار ہوگا۔ اتبا شیخ ابو جہل طلحہ کا چہرہ یہاں بھی سیاہ تھا، وہاں بھی سیاہ رہے گا۔ اور محمد مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ یہاں بھی چمکدار تھا، وہاں بھی چمکدار رہے گا۔ پتہ چل گیا دوستو کہ ہماری فلاح و صلاح، ہماری بہبود، ہماری ظفریابی، ہماری کامیابی اگر کسی شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تو وہ اس آزمائش اور صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ زندگی گزارنے پر رکھا ہے۔ اگر ابراہیمی سنت لینا ہو تو یاد رکھو ہم صرف جانوروں کی جان نہیں لیتے بلکہ راہ خدا میں اپنا جذبہ، اپنی محبت، اپنی مالی توفیق جو اللہ نے دی ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ہم جان لینے والے نہیں، راہ خدا میں جان دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں تو پورے سال جان لی جاتی اور جو لوگ اس چیز پر بیان دیتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جانوروں کی جان لی جا رہی ہے، وہ خود اپنے فنکشن، اپنی تقریبات اور اپنی محفلوں کا جائزہ لیں۔ کئی جانیں پڑی رہتی ہیں اور وہ خود پورے سال ان جانوروں کو اپنا لقمہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ انصاف اور یہ عدل کے خلاف ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیں، جانور کی صرف گردن اتار دینے کا نام قربانی نہیں، اپنے خواہشات، اپنے گناہ، اپنے جرائم اور اپنی برائیوں کی گردن بھی کاٹ دینے کا نام قربانی ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے حضور معافی مانگیں، رجوع اللہ ہو جائیں، توبہ کریں۔ ان توبہ، استغفار اور بری باتوں سے واپس آ جانے کا نام بھی قربانی ہے۔ نماز بھی قربانی ہے، روزہ بھی قربانی ہے، تلاوت قرآن مجید بھی قربانی ہے، دین کی مدد بھی قربانی ہے، مسجدیں بنا دینا بھی قربانی ہے، عیدگاہ میں آ کر بیٹھ جانا بھی یہ بھی قربانی۔ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے وہ سب قربانی ہے۔ ایک مقام پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر متقی پرہیزگار کے لیے نماز قربانی ہے، نماز قربانی ہے۔ جہاں پہ نماز پڑھنے سے لوگ بھاگ رہے ہو ایسے ماحول میں نماز ادا کرنا قربانی ہے۔ نماز ادا کرتے کرتے حق کے لیے قربان ہو جانا یہ بھی قربانی ہے۔ اگر صحیح راستے پر ہے، اللہ کا تقرب صرف منشا ہے تو پھر یاد رکھیں یہ بھی قربانی ہے۔ قربانی کو محدود نہ رکھے، اس کا دامن بہت وسیع ہے، اس کا ایریا بہت بڑا ہے۔ قربانی کو ہر فیلڈ، ہر میدان، صبح و شام ایک بندگان خدا کی زندگی مستقل طور پر قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی قربانی، حضرت اسماعیل کی زندگی قربانی، حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی حیات طیبہ قربانی اور ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کی حیات قربانی، اور مسلمان جو واقعی غازی ہیں، جو راہ خدا کے متوالے ہیں، ان کی زندگی بھی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کا شعور، قربانی کی فہم و فراست، قربانی کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم سب کے بگڑے ہوئے احوال کو بہتر سے بہتر